बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीब राजा बरतानिया के शहर लंदन से और आप देख रहे हैं UK 8 न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नज़र अब्बास साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, फाउंडर हैं ये डब्ल्यू कॉप के। और इनके यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके काफ़ी सारे कारकुन, इमरान खान खुद जेल में हैं। और जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी जो आवाज़ बुलंद करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, उसको जो ज़द्दोकोब किया जाता है, उसकी एक बड़ी आवाज़ है नज़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम नज़र अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज का, थैंक यू। नज़र अब्बास साहब, जैसा कि आप तो बड़ा नॉलेज रखते हैं, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, आपके खिलाफ प्रोपोगंडे भी किए जाते हैं, आपकी आवाज़ को बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। मुझे बताइए कि इस सारी सिचुएशन में आप जो मुश्किलात फेस करते हैं, उनको कैसे आप हैंडल कैसे करते हैं? तो हो जाती हैं, इसको कुछ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, ये हो जाती है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम इमरान खान को फ़ॉलो कर रहे हैं। और इमरान खान को जब हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा इमरान खान का क्या कैरेक्टर है, जब उसके ऊपर उसको उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, या बात है कि वो उसका मतलब वो दे डोंट मैटर। जो आपने अपना काम करना है, इमरान खान साहब को कभी आपने जवाब देते नहीं सुना होगा, तो हमने भी उनसे यही सीखा कि जो नॉन प्रोडक्टिव किस्म की आवाज़ें हैं या जो जो रुकावटें हैं, वो आएँगी और वो आती हैं और वो आपको रोकेंगी भी। लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, जवाब नहीं देना। और ये मैंने बड़े लोगों से, जो मेरे जो सीनियर आप कह सकते हैं, इस फील्ड में सीनियर है, वैसे तो मैं सबसे सीनियर मैं ही हूँ एज में, लेकिन जिस फील्ड में जो सीनियर है, मीडिया में कह लें या सियासत में कह लें, उनका यही है कि आप इनको जवाब मत दें। तो इनका यही हैंडल करने का आसान तरीका ये है कि इनको जवाब मत दें और आप अपना काम पे अपने ऊपर फोकस रखें। काम पे फोकस बहुत ज़रूरी है। आपका काम बोलना चाहिए, आपकी ज़ुबान से ज़्यादा आपका काम बोलना चाहिए। नज़र अब्बास साहब, पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, ये जनाब गैर मुस्लिम हो गया, इसने गुस्ताखी कर दी, ये गुस्ताख रसूल हो गया। ये हुँ। सुनते आ रहे थे, अब हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये गद्दार हो गया, ये गद्दार पाकिस्तान है, ये रा का एजेंट है, ये मुल्क को तोड़ना चाहता है, ये इंतशार फैलाना चाहता है, और आप भी उसमें शामिल हो चुके हैं अभी। अब हुँ। आप मुझे बताइए, क्या आप रा के एजेंट हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान आर्मी के आप मुखालिफ हैं, आप हैं कौन? अच्छा जी, एक ये बात मैं आपको बताऊँ, अगर रियलिटी में अगर देखा जाए, तो मेरे एज़ सच पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। मेरा पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी मुझे तकलीफ़ होगी यार मेरे हाथ से निकल जाएगी। वहाँ सिर्फ़ मेरी यादें और मेरा दिल है। वो हमें मजबूर करता है कि यार इस काम में लगे रहो। और हमारी यहाँ पे ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि जो जिंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, मैं ये बार बार कहता हूँ, हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है वो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई माँ बाप अंकल चाचा मम्मा ताया जो भी है हमारे अजीजों कारम है, वो वही जिंदगी वहां पे गुजारें। और वो क्या जिंदगी है? वो जिंदगी ये है कि जब अदालतों में जाएं आपको इंसाफ मिले, जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको वहां पे सेहत की सहूलियात मिले, और जब आपके बच्चे के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएँ तो आपको तालीम मिले। ये 2-3 चीज़ें हमारी सिंपल सी हैं, हमारा और कोई चक्कर नहीं है। बाकी अब जो सर्टिफ़िकेट बाँटने वाले हैं, वो तो सर्टिफ़िकेट बाँटते रहेंगे, उनका उनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ हमें नहीं मिला, ये एजाज़ फ़ातिमा जिन्ना को मिल चुका हुआ है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिल चुका हुआ है, इमरान खान को मिल चुका हुआ है, साबिर शाकिर को मिल चुका हुआ है, इमरान रियाज़ को मिल चुका है, तो हम तो किसी खाते में नहीं है। जब इन तमाम लोगों के साथ, बल्कि ये तो खुशी की बात फ़ील होने लगी है कि यार वो भी उनके साथ हमें शामिल कर दिया कि जो बड़े लोग हैं। तो अजीब सा फ़ील होता है। अब क्या कहें इनको? अब आप बल्कि अब तो मुझे इस मामले में यकीन करें नकी फ़ील ही कुछ नहीं होता, नम हो गए हैं। देखें कि ये कि शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँट रहे हैं। जो पाकिस्तान के वो मुहाफ़िज़ जो पाकिस्तान के टैक्स के पैसों के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर जो ड्यूटी दे रहे हैं, वही सर्टिफ़िकेट बाँट रहे हैं कि हम रा के एजेंट हैं, हम गद्दार हैं। और मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से फंडिंग कर रहे हैं, हमारे गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटते हुए, हम इन लोगों के पास असला है, इनका मुकाबला हम असला तो नहीं उठा सकते, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही खून से हैं। हम इनको किस तरीके से समझा सकेंगे कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ये गलत है? जब 70-78 सालों से जिसको इनको जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है उसको गिरबान से पकड़ के जेल में डाल देते हैं, या कोर्ट में ही उनको हलाक कर देते हैं, या फांसी दे देते हैं।
یہ جو چیزیں ان کو کون سمجھائے گا، یہ بڑا ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ 74 سال سے ایک طریقہ بار بار آزمائی، ایک طریقے سے آپ اپنے ایک کام کرنے کی کوشش کری جا رہے ہیں اور اس کام سے آپ کو نتیجہ کچھ نہیں ملتا، اس کام کو چینج کر کے دیکھ لیں۔ اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد ہے کہ یہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ سناؤں گا کیونکہ یہاں سنانے والا ہے نہیں۔ وہ کہندا ہے بھائی کوئی اور طریقہ بھی کر کے دیکھ لو، تسی جو بڑا کم پڑھیا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو توفیق نہیں ہے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ان کو توفیق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ پاک انسان کو توفیق دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ اللہ پاک کا وہ فضل ہے انسان کے اوپر، اور پھر اس میں اتنی قابلیت اور ڈر اور اس میں اعتماد اتنا پیدا کرتا ہے کہ اس کو اپنا سٹانس چینج کرتے ہوئے تکلیف فیل نہیں ہوتی۔ اس طرح عمران خان صاحب ہے، ہر بندے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اگر سٹانس چینج کرنا چینج بھی کر لیتے ہیں، معافی مانگنے تو معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ان میں اسٹفنس اتنی اللہ پاک نے ڈال دیا ہے کہ یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے ان کے اوپر۔ یہ اس قسم کا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایسے ملک نہیں چلا کرتے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کی پرورش ایسی ہوتی ہے یس سر میں، وہ یس سر ان کے اندر اتنا کہ بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ایک چیز ہے، یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہر بندہ یس سر کرے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر زندگی ایسی ہوتی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف ایسی ہوتی نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کو انسانوں کی باتیں سنی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے کلیکٹیو وزڈم، اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ قوموں کے جب معاملات جب چلتے ہیں آگے تو اس میں کلیکٹیو وزڈم کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ ابھی سنگل ایک بندہ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، یہ ان کی پرابلم ہے۔ اس کا اب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کو توفیق دے، اور کوئی راستہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ دوسرا ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جائے، اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندوق اٹھا لے، جیسے کہ اپنے کہا بندوق اٹھانے والے لوگ تو نہیں ہیں، قلم دعات والے لوگ ہیں، اور انٹرویو کر لے، صحافی قسم کے لوگ ہیں، یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، یا ایکٹیوسٹ کہہ لیں۔ یہ ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے پرامن طور پہ، ان کا مکمل بائیک آؤٹ کر دے، سڑکیں بلاک کر دے، کچھ کر کے اس قسم کا احتجاج کر کے، خاموش احتجاج کر کے بھی یہ کیا جا سکتا کام، تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھی اب ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں نکلنا پڑے گا۔ بجٹ آ رہا ہے اور اس پہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کچھ اپنا ریئیکشن دکھائے گی۔ فی الحال تو سن پہ ہیں سارے۔ نظر صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے اندر جس طریقے سے تمر کا ڈنڈا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تمر اگر آپ جانتے ہو، وہ تمر کا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنے کانٹے ہوتے ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ جی کچھ جی۔ گیپ ہوتا ہے۔ ہوں۔ لیکن جو تمر کا ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو کانٹے لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذرا سا بھی گیپ نہیں ہوتا، بالکل ساتھ 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 لگے ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تمر کا ڈنڈا۔ اور اس ہوں۔ ڈنڈے کے ساتھ جب وہ پہلے ہماری جو لا قانونیت کا جو بازار گرم تھا، اور جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل کام کریں، تو انہوں نے اس تمر کے ڈنڈے کے ساتھ اپنے وہ حقوق لے لیے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحہ تو نہیں اٹھا سکتے، کم از کم ہم کوئی تمر کا ڈنڈا ہی لے لیں آزاد کشمیر والوں سے؟ یہ ٹمبر کا ڈنڈا جو ہے نا، یہ ٹرکوں میں جا کر سپلائی کرنا پڑا ہوا، میں نے دیکھا ہوا ٹمبر کا ڈنڈا سارا بڑا ڈاڈا ہے، تو وہ جو ہے نا تگڑی چیز ہے وہ، میرا خیال ہے کشمیر سے، بلکہ کشمیریوں کو ٹمبر کا ڈنڈا صرف نیچے سپلائی نہیں کرنا چاہیے، گلگت بلتستان میں فوری ضرورت ہے وہاں بھی پہنچا دیں، اور پنجابیوں کو بھی دے دیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا اپنے پوائنٹ ریز کیا۔ یہ ٹمبر کے ڈنڈے کے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ باتوں کے بھوت نہیں ہے سر، یہ لاتوں سے مانتے ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کے نہیں ہیں سر۔ اس کا مطلب کہ اگر انہوں نے بندوق کا کام جو ہے وہ نہ چھوڑا تو تمر کے ڈنڈے سے کام آگے جا سکتا ہے، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کو ہوش کے نوخن لینے چاہیے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ گولی، آپ نے دو جگہوں پہ، دو پرامن شہریوں پہ، دو جگہ پہ آپ نے گولی چلائی ہے، لوگوں کو مار لیا۔ یہ آپ اتنی زیادہ دیر تک اس طرح گولیاں مار کے بندے نہیں مار سکتے۔ یہ آپ جو اسرائیلی سٹائل آف حکومت ہے، جو صہیونی طرز حکومت آپ نے اپنایا ہوا ہے پاکستان میں، یہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ نظر باز صاحب، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہے، وہاں پہ بھی وہی طریقہ کار کیا گیا جو عمران خان کی جماعت، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا تھا، کہ بلے کا سائن لے لیا گیا تھا، اور کسی کو بینگن، کسی کو کدو، کسی کو کیا اور کسی کو کیا۔ وہی فارمولہ انہوں نے گلگت بلتستان میں ابھی اپلائی کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں عوام بھول جاتی ہے؟ عوام نہیں بھولتی ہے، یہ گلگت بلتستان ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، نمبر ون۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے تھوڑے دن پہلوں کی، ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہاں پہ علماء کو بلا کے کہا گیا تھا کہ جس کو تکلیف ہے نا وہ چلا جائے ایران۔ تو یہ لوگ وہ باتیں بھی بھولے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بہت سارے نعرے میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کے پروگرام میں لوگ ویڈیوز اویلیبل ہیں، لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر آپ آ کے ووٹ چوری کریں گے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ پنجاب کی طرح خاموش ہو جائیں گے یا آرام سے بیٹھ جائیں گے۔
یہاں بھی آپ کو 200-300 بندہ مارنا پڑ جائے گا، اس کے بعد بھی آپ کے ہاتھ سے. اور یہ علاقہ بہت سینسٹیو ہے. اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ علاقہ خود جنگ لڑ کے انڈیا کے ساتھ خود کھڑا ہو کے پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے. آپ ان کے ساتھ ڈرامہ نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ آپ نے کھلونا یہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ سارا انہیں چڑیا گھر بھیج دیا، شیر سمیت وہاں پہ سارے جانور جو ہیں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کا آخر میں شیر بھی وہاں پہ گیا، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی گئی ہے. اس کو مذاق مت سمجھے، میں اس کو بہت سیدھے سے لوں گا. میں نہیں چاہتا کہ محرومیاں اتنی بڑھ جائیں کہ بلوچستان والی صورتحال یہاں بھی ہو جائے. چھوٹا سا علاقہ، خوبصورت سا علاقہ، اگر اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے کون سی قیامت آ جائے گی، کون سی آپ کو اتنا عذاب آپ کے اوپر آ جائیں گے. لیکن میں نے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو ہونے دے الیکشن، پھر جو جیت جائیں گے ان کو پیسے پوسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں گے. کوئی ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہاں زور زبردستی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سے ٹمبر کے جو ڈنڈے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں. نظر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا خاندان آرمی میں ہے اور ہم اندر کی خبر رکھتے ہیں. تو جو ہمارے آرمی کے اندر جو 70-80 سالوں سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ چیف صاحب آرڈر جاری کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کیسے ہوگا، مشورہ نہیں کرتے، مشاورت نہیں کرتے، آرڈر جاری کرتے ہیں کہ مجھے گلگت بلتستان کا الیکشن جیتا ہوا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف وہاں مجھے نظر نہ آئے. تو اس کے بعد یہ جو جنرل ہیں، کرنل ہیں، جو بھی ان کے آگے نوکر چاکر ہیں، یہ اس چیز کو کرنے میں لگ جاتے ہیں، چاہے کسی کی جان لینی پڑے، چاہے کسی کی عزت جائے، چاہے کسی کا گھر جائے، انہوں نے وہ اچھا. کر کے چھوڑنا ہے. تو اب مسئلہ ایک طرف اسلحہ ہے اور دوسری طرف ایک خالی آواز، اور یہ بے حس لوگ دے ڈونٹ کیئر، اور یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ اگر اسی طریقے کا عالم رہا، چیف صاحب کی ہر درمی ایسے ہی رہی کہ مجھے یہ الیکشن چاہیے، حقیقت کو جانے بنا بس کہہ دینا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیا کہتے ہیں، بچہ کھیلنے کو مانگے چاند، وہ والا حساب ہو رہا ہے. تو یہ کب تک چلے گا، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا کوشچن ہے، پھر وہی بات کہ اس کا سوال ہم اپنے آپ سے بار کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ ظلم کا قانون چل نہیں سکتا. ڈکٹیٹر کی تاریخ ہے کہ وہ 9-10 سال سے زیادہ چلتا نہیں. یہ کتنا چلا لے گا؟ یہ 8-9 سال 10 سال چلا لے گا، 3 سال تو رہ کے نکل گئے نا، 7 اور رہ گئے نا، اگر ہم 10 بھی کر لیں فار ایگزامپل. لیکن مجھے جو بندے بتا رہے ہیں، جو باتیں جو میں نے آف دا ریکارڈ میں نے سنی، ان میں سے ایک بات میں آپ کو کر دیتا ہوں. وہ یہ کہی گئی ہے کہ عاصم منیر کی لمبی اس ظلم کی جو رات ہے یہ اتنی لمبی نہیں ہے. یہ جانے والی ہے اور کسی وقت بھی جانے والی ہے. اور یہ اس طرح نہیں جانے والی کہ عمران خان کو رہا کر دیں گے. یہ مکمل طور پہ جانے والی ہے. یہ کیونکہ اندر بھی ریزنٹمنٹ دیکھیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ایک جسم کے اندر بھی ایک جسم ہوتا ہے. ایک تو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو آپ نے کہتے ہیں جی اس نے کچھ کھا لیا، ترفڑ نکلا، یہ ہوگا. اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے. زیر کا وومٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال جو پاکستان کے اندر جو زہر پھیل چکا ہوا ہے فسطائیت کا، اس کو نکلنا یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اس کا آٹومیٹکلی ہوگا. یہ لوگ باہر نکلیں گے، کیسے ہوگا، لیکن یہ ہوگا ضرور. اور مجھے جو بڑے سمجھدار آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو باخبر لوگ کہہ رہے ہیں، جن کے اندر وہ اندر بھی ان کے لوگ ہیں، جس طرح آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی بہت سے عزیز ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ زیادہ لمبا چلے گا. تو پاکستان اکنامکلی بالکل کولیپس ہو چکا ہوا ہے. کوئی چیز وہاں بچی نہیں ہے. ان کو آخری حربہ نظر آ رہا ہے کہ صوبوں کے اختیارات جو سینٹر میں لے جائیں گے تو پیسے آ جائیں گے. تو ایسا وہ بھی جو ہے نا فارمولا فیل ہو جائے گا. نظر صاحب، جب الیکشن ہوتا ہے کوئی بھی تو پراپر گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ اچھے طریقے سے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، سب سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے حصہ لیتی ہیں. آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، 1-2 پروگرام ہوئے ہیں، اور ہمیں سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ سیدھا الیکشن نون لیگ کے پاس جائے گا. ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل یہ چیز ہے. انہوں نے ان کو میسج دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو میسج دیا گیا کہ ابھی آپ ویٹ کریں. یہ جو الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا، اور پیپلز پارٹی کو بھی کہا بندے پتر بنو، صرف اپنے آگے نا فنکشن کرو، باقی کام چھوڑ دو. یہ ان کو بتایا گیا. اور زرداری صاحب واقعتاً لیٹ چکے ہوئے ہیں کہ ان کا بیان آ چکا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کریں گے. اور اس میں سے بھٹو کا کیا نکالیں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ چیزیں ہیں. اور ہمارے لوگوں کو، جب میں ہمارے لوگ کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب میری مراد پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اب آپ ذرا خاموشی اختیار کریں. تو یہ یہ تو کہاں سے چیزیں یہ ہیں، لوگ، لیکن یہ تو عوام ہے نا، ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے. اپنے ووٹ کی رکھوالی بھی عوام نے کرنی ہے. تو یہ تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ لوگ نظر عباس صاحب کہنے والے جو کہتے تھے کہ 5-6
जनरल जनाब एक आर्मी चीफ के कहने पे आते हैं, गिरबान से पकड़ के उतारते हैं और हुकूमत जो जमहूरी तरीके से बनी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। आज वही नवाज शरीफ साहब जो ये अल्फाज कहा करते थे, आज उसी आर्मी चीफ के आगे आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे बच्चे बन के काम कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये कहाँ से ये लोग आ जाते हैं? इन लोगों के कोई ना माजी है याद नहीं रहता। ये वो बेगैरत लोग हैं, आप इनको इनके लिए बेगैरत का लफ्ज़ जो है ये बड़ा ही मुहज़्ज़ब है जो आप एक प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इनके लिए इससे भी बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ हैं, ये इस किस्म के लोग हैं। यानी वहाँ पे बैठ के जिसके जहाज़ में तुम बैठ के आए हो भाईजान, इसी जहाज़ ने तुम्हें बाहर भेजा था। उन्हीं के कदमों पे जाके लेट गए हैं। ये एक ऐसा नासूर है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ, ऐसा पाकिस्तान का ये सियासी नासूर है जिसने पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी। वरना आप ज़रा सिनेरियो ज़रा ज़हन में रखें कि अगर इस वक़्त, इस मौके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो सारे इकट्ठे होके कहें जी कि ये पड़ी आपकी हुकूमत, आप जाने आपका काम, हम ये ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने अवाम के साथ ये बर्दाश्त नहीं करते, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए। ये सारा कुछ आप यकीन करें कि आपका क्या ख़्याल है कि ये फ़ौज रह सकती है? एस्टेब्लिश में रह सकती है? एक दिन के अंदर आसम खत्म होता है, लेकिन नहीं करते क्योंकि ये खुद चोर है, क्योंकि इनको ये सूट कर रहा है ये सिस्टम। इनको सिर्फ ये कि उन्हें इक़्तिदार में रहना है, इनको हक हलाल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, पाकिस्तान की अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। आसम नीर रजीम ने इनको बताया कि भाई 17 सीटों वाला भी हम वज़ीर आज़म बना सकते हैं, आप किस खाते में बैठे हैं? वो इसमें आके अब वो ट्रैप में, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत लेला शहबाज शरीफ इनको मैसर है। इनको और क्या चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को? और इनको भी वही सूट करता है और वो इनको सूट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतने मिले हुए हैं। और ये जो जो आपने बात की कि इसकी नवाज शरीफ, वो तो एक सियासी लाश है जिसको बड़े दिनों से ये कांधे पे उठा के कभी कहीं ले जाते कभी कहीं ले जाते। वो तो खत्म हुआ, एक स्टोरी है जिसको अवाम रिजेक्ट कर चुकी हुई है। यास्मीन राशिद आपके सामने है, वो जेल में इसी वजह से। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बहुत ही हमारी तारीख का, सियासी तारीख का एक ऐसा बाब है जिसमें सियासतदान सारे के सारे अक्सरियत सियासतदान बुरे तरीके से लेट चुके हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे। और यहाँ से एक मुद्दे मुजाहिद तन तनहा जेल में बैठा इस चक्कर में है कि इस सारे के सारे निज़ाम को मैं उल्टा कर बाहर आऊंगा। और उसके लिए वो अपनी कौम की तरफ, मेरा ख्याल है कि देख रहा होगा, सोच रहा होगा, या रब की जात की तरफ देख रहा, सोच रहा होगा, नमाज पढ़ते हुए सोच रहा होगा यहाँ से हमने टर्न अराउंड करना है। और हम वी आर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आवर हिस्ट्री। आप आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे भी जितने भी लोग हैं वो नून लीग की तरफ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है तो यही कामयाब होंगे। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बदनामी का बायस नहीं है कि इलेक्शन से पहले ही अवाम ये कहने लग गई है? देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ एक समझदार आदमी इसके ऊपर बात कर सकता है कि ये जर्नैल है ना, इनमें इतनी अकल नहीं है। आप कभी भी, आपको अगर ये लग रहा है, इनको वक्ती तौर पे ये लग रहा है कि हुकूमतों के अंदर बैठना जो है वो कामयाबी है, तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। हम हुकूमती के अंदर बैठने से ज़्यादा आप लोगों के दिलों के अंदर जब बैठते हैं तो फिर कौमें तरक्की करती हैं। जब आप अवाम के साथ होते हैं, अवाम आपके लिए भूख बर्दाश्त कर जाएगी। उस वक़्त कर जाएगी कि जब वो देखेगी कि यार मेरा सरबराह जो है ना वो मेरे साथ खड़ा है। अगर आपने इस मुल्क को, डूबे मुल्क को, जिसकी इक्तिसादियात कोई नहीं है, जिसकी मुआशियात कोई नहीं है, जिसकी कानून कोई नहीं है, इंसाफ कोई नहीं है, बुरे हालात हो चुके हैं, उस मुल्क अगर आपने टर्न अराउंड करना है तो उसका ये तरीका नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी, केपी की भी हमारी हुकूमत आ जाएगी, वहां भी हुकूमत आ जाएगी। इससे नहीं होगा। आप जहां कहीं भी बैठे, जब तक आप अवामी हुकूमत नहीं बनाएंगे, लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, लोग इस तरह सरमाया नहीं निकलेगा। सरमाया पाकिस्तान के अंदर भी है, बाहर भी है। ये इस तरह नहीं हो सकेगा। ये हुकूमतें अगर आप बनाते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि आप ताकत में, इक़्तिदार सारा कुछ है, तो आप यकीन करें नकीब, आप पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये वक्ती तौर पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन अंदर आपका अगर जिस्म कैंसर ज़दा है, उसके ऊपर आप एक पोशाक पहना के उस बंदे को खड़ा कर दें कि जी क्या शानदार आदमी है, तो सर वो आदमी चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके अंदर तो कैंसर है। सर, मैंने बहुत सारी जगहों पे लोगों को बातें करते सुना है कि सियासी जमातों को आपस में डिस्कस करना चाहिए, आर्मी को बीच में नहीं लाना चाहिए, आर्मी अगर गलत भी कर रही है तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। आर्मी के अंदर से भी हमें कॉलें आती हैं, हमें डिस्कस ना करें, सेंसिटिव मसला है, आप आपस में लड़ें, आपस में एक जिसको डिबेट करें। मुझे बताएं, जब मैं एक ऐसी मिसाल दूंगा कि जैसे कहते हैं कि कुत्ते को कुएं में रहने दो, पानी पीते रहो उसी डोल के साथ, बार बार उधर से पीते रहो लेकिन कुत्ता नहीं निकालना। अब मुझे बताएं कि पानी पीना बेहतर है या उस कुत्ते को निकालना बेहतर है? हर बंदा अपना डोल निकाल के फिल्टर करता रहे पानी, या उस कुत्ते को निकाले बाहर? सर उस जानवर का निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो उसको नहीं अलग से करेंगे, आप इस पानी को देखें, आपका फिल्टर बच जाएगा ना।
سر اب آپ نکال رہے ہیں، کتا بیچ میں بیٹھا ہوا، ہر آپ بندہ وہاں تھوڑا اپنا سا اپنا پانی ڈور نکالتے ہیں، اس نکال کو کے فلٹر علیحدہ کرتے سے ہیں۔ فلٹر کر رہا ہے، کوئی فلٹر ہاں کیے بغیر پی رہا ہے، لیکن اس ہاں کو نکالنے کا کہہ بھی رہے ہیں سارے کہ اس کو نہ ہاں نکالیں، اس کو اندر ہی رہنے دیں۔ ہاں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا نا، اس کو تو نکالنا پڑے گا آپ کو، اس کو نکالیں گے تو پھر آگے صاف شفاف کے ساتھ جو ہے نا چیزیں آگے چلیں گی، اس طرح تو ممکن نہیں ہے۔ جب تک فوج اپنے رول میں واپس نہیں جائے گی، جب تک ISI IB MI اپنے رول میں واپس نہیں جائیں گے، پاکستان کے آگے بڑھنے کے چانسز بالکل کوئی نہیں ہے، اور عوامی حکومت جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک مجھے نہیں لگ رہا، میں بالکل بھی نہیں دیکھ رہا۔ اب یقین کریں کہ ہمارا تو اس وقت نو ریٹرن ہے، اگر ایک چھوٹی سی اگر ہوپ ہے نا تو وہ عمران خان کی شکل میں آپ کے پاس ہوپ ہے، اللہ پاک اس کو زندگی دے۔ اس کے بعد آپ کو، مجھے تو یہ جو باہر بیٹھی PTI اس میں تو کچھ ایسا، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ عمران خان کی آئیڈیالوجی نہیں سمجھ رہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کرو، اس کو یہ ہماری لیڈرشپ نہیں سمجھ رہی، گوہر صاحب نہیں سمجھ رہے، اس کو سہیل افریدی بھی شاید نہیں سمجھ رہا، باہر بیٹھے بے شمار لوگ نہیں سمجھ رہے۔ جب تک یہ حقیقی آزادی والا مسئلہ حل نہیں ہوگا، عدالتیں آزاد نہیں ہو، وہ عمران خان عدالتوں کے تھرو آنا چاہ رہا ہے، وہ عدالتوں کو عزت دینا چاہ رہا ہے، وہ اس ملک کو، اس قوم کو، اس کانسٹیٹیوشن کو عزت دینا چاہ رہا ہے، اپہولڈ کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ وہ تو 5 منٹ میں آ جائے باہر، اس کی کیا پرابلم ہے؟ نظر وہ صاحب، لوگ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آخر پہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ ہیومن رائٹس کے لیے آپ بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ عمران خان کے کیس کو لے کے جو قیدی ہیں، پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں، اس کو لے کے آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی جو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام تنظیموں کو، تمام لوگوں کو، اور ایسے لوگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایمبیسیوں کے باہر پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اور ایسے لوگوں کو الیکشنوں میں جتوایا جا رہا ہے جو کہ ٹھنڈے قسم کے جن کو لوگ کہا جائے گا۔ یعنی آپ یوں کریں کہ اگر آپ فرانس میں 1,25,000 کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کی نمائندگی 200-250 کے آدمی کے اوپر ووٹ بنا کے، ممبرشپ کر کے ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے۔ یہاں پہ میں یہی کروں گا، یہاں اس معاملے میں PTI میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس معاملے میں یہ جو ہے NGOs کا امپورٹنٹ رول، بہت زیادہ رول ہے۔ اب تک میری آبزرویشن یہ ہے کہ چاہے امریکہ ہے، چاہے انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، پاکستان تحریک انصاف وہ رول پلے نہیں کر پائی جو وہ کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ جوائنٹ سیکرٹری ہے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، وہ گورے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا تو اپنی بات کیسے بتائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے پشتو آتی نہیں ہے تو پٹھان پنجابی میں گلا کر لاں گا تو میری گل سمجھ جائے گا، یہ ہوگا نہیں۔ میں تھوڑا سا چھپا کے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا، نہ کسی کی عمران خان سے پیار محبت کے اوپر مجھے شک ہے، ہر بندہ عمران خان سے پیار کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں عمران خان کی طرف جاتا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو کوسچن جو آپ نے کیا ہے۔ اس وقت جو اوورسیز میں ہے، وہ اس وقت رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ NGOs کا ہے۔ NGOs نے پہلے بھی کام کیا، پاک پیک کیا تھی؟ پاک پیک NGO تھی۔ امریکہ میں آپ کتنی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کا تمام جو کام کیا ہے NGOs نے کیا ہے۔ انگلینڈ میں آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انگلینڈ کے اندر ایون یہ کہ فرانس جرمنی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، NGOs بیٹھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے کمپینز چلائی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے عمران خان کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے۔ آپ ڈاکٹر عثمان کو دیکھ لیں، وہ NGO رن کرتے ہیں، وہ جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، دیٹس another ایشو۔ لیکن کام اس وقت بھی یہی، پہلے بھی یہ ہوا، ابھی بھی NGOs کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو توڑنا ناممکن ہے۔ آپ چند ایک بندوں کو تو خرید سکتے ہیں، پورا ملک آپ نہیں خرید سکتے۔ خرید سکتے ہیں اگر پورا ملک، تو اس وقت سارے کے سارے آپ کے ہوتے، آپ کو پرابلم نہ ہوتی۔ تو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ NGO کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا نقیب آنے والے دنوں میں، اور اوورسیز پاکستانی NGOs کو میرا خیال ہے زیادہ پریفر کریں گے بنسبت یہ کہ کسی پارٹی کے جھنڈا کے نیچے آنے سے، کیونکہ پارٹی کے نیچے، جھنڈے کے نیچے آنے سے ان کو خطرات بھی ہیں، زندگی کے، فیملی کے خطرات بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ نظر عباس صاحب۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے طرح کار میں واپس جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ کشمیر کے کسی کنارے سے اگر انہوں نے تمر کا ڈنڈا اٹھا کے اپنے حقوق لینے میں کامیابی حاصل کی تھی، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی وہ تمر کا ڈنڈا اٹھا لے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ تمر کے درخت بے شمار ہیں آزاد کشمیر میں اور لکڑ وہیں سے آتی ہے۔ اجازت دیجیے کوشش نقیب کریں راجہ کہ نظر لوگوں کو عباس کو۔ لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ UK نیوز، لندن۔ تھینک یو، اللہ تھینک حافظ۔ یو، تھینک یو نقیب۔